بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، قیامت کیا ہے، کب آئے گی اور اس سے پہلے آنے والے رمضان کی کیا نشانی ہوگی، ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میں سے کسی نے اب تک ہمارا چینل اسلامک کہانی کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا۔ دوستوں، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ایک خطرناک اور ڈراؤنی آواز نکلے گی جو شروع میں تو مدھم ہوگی لیکن دھیرے دھیرے تیز ہوتی چلی جائے گی، جس کو سن کر انسان، جانور، چرند و پرند سب مر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ دنیا کا ظلم سے بھر جانا، دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور دجال کو قتل کرنا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور زمین پر فساد برپا کرنا۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ لیکن قیامت سے پہلے ہونے والا وہ رمضان کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی آواز نکلے گی جس کی کھوج کوئی نہیں لگا سکے گا۔ اس کے بارے میں چند حدیثیں ملاحظہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا بیچ میں یا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان یعنی کہ بیچ میں۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 یعنی کہ بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کا کنوار پن زائل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے کون اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو رمضان کے بعد آنے والا مہینہ یعنی کہ شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی-القعدہ میں عرب کے قبیلے والوں کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون بہے گا اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس ربنا القدوس۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دوستوں، ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس کا الٹا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی اس کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ تو اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، یعنی کہ کھانا پانی وغیرہ
اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ دوستوں، اب تک آپ نے قیامت سے پہلے آنے والے رمضان کی نشانیاں ملاحظہ کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ آفتیں کس طرح سے ٹوٹیں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سارے دانے گرنے لگتے ہیں، اسی طرح جب ایک نشانی پوری ہو جائے گی تو اس کے فوراً بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، لگاتار بہت ساری آفتیں انسانوں کو گھیر لیں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ 1 سال کا رزق اپنے گھر میں اکٹھا کر لینا۔ دوستوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرد کتنے کم ہو جائیں گے اور عورتیں کس قدر بڑھ جائیں گی کہ ایک مرد 50 عورتوں کا منتظم ہوگا۔ سورج جو آج پورب سے نکلتا ہے اس وقت پچھم سے نکلے گا۔ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا۔ لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو ان میں کا سب سے گنہگار شخص ہوگا۔ ان کا لیڈر، ان کا پنچ اور ان کا مکھیا وہی ہوگا جو ان میں سب سے بڑا گنڈا، کمینہ اور گنہگار شخص ہوگا۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ آدمی کی عزت اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی کہ کہیں ہمیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، شراب کھلم کھلا پیا جائے گا، اور جب بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والوں پر لعنت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے، تو پھر جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو لال آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، لوگ زمین میں دھنسنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے چہرے بگڑنے لگیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھا اور ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو کہ احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ ظاہر ہو گئی اور کچھ ضرور ظاہر ہوں گے۔ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا فتنہ کہ جس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، وہ ہے دجال کا فتنہ۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج، دابت الارض، امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ سب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو کہ بعد میں ظاہر ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ فی الحال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔